یأجوج و مأجوج کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں خبر دی تاکہ ہم غفلت سے جاگ جائیں۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور عظیم فتنے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی قوم کا واقعہ جو قرآن پاک میں بھی بیان ہوا اور احادیث نبویہ میں بھی بار بار اس کا تذکرہ آیا۔ وہ یہ ہیں یأجوج اور مأجوج۔ ذوالقرنین اور یأجوج مأجوج کی دیوار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے انہیں بڑی طاقت، علم اور حکومت عطا کی تھی۔ وہ زمین کے مختلف حصوں کا سفر کرتے رہے تاکہ اللہ کے بندوں کی مدد کریں اور ظلم کو ختم کریں۔ قرآن میں آتا ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں 2 پہاڑ تھے۔ وہاں کے لوگ کمزور اور سادہ تھے، وہ بڑی مشکل سے بات سمجھتے تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ معاوضہ دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، جو طاقت میرے رب نے مجھے دی ہے وہ بہتر ہے۔ تم لوگ میرا ساتھ دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ پھر ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے اکٹھے کیے، انہیں آگ میں گرم کیا، پھر پگھلا ہوا تانبا اس پر ڈالا، یوں ایک ایسی دیوار بنائی جو نہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یاجوج ماجوج کی فطرت۔ قرآن نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ احادیث کے مطابق وہ ایک نہایت بڑی قوم ہے، تعداد میں بے شمار، حتیٰ کہ قیامت کے دن ہر ایک انسان کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کی بڑی بڑی جماعت ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے چہرے چوڑے اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی، وہ طاقتور اور تیز ہوں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ کسی دریا پر گزرتے ہیں تو پورا دریا پی جاتے ہیں، اور ان کے بعد آنے والے کہتے ہیں، یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں یاجوج ماجوج حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرے ہوئے حالت میں اپنی بیویوں کے پاس آئے اور فرمایا، لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہے جو قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کھل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے ایک چھوٹا سا دائرہ بنایا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلسل دیوار کو توڑنے کی کوشش میں ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وہ روزانہ دیوار کھودتے ہیں، جب قریب ہوتے ہیں کہ باہر نکل آئیں تو کہتے ہیں کل باقی کھود لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دیوار کو پھر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہ کہیں گے، کل انشاءاللہ باقی کریں گے، پھر اگلے دن وہ دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج یعنی نکلنا۔
قرآن کی سورۃ الانبیاء میں ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا، یعنی جب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو وہ ہر سمت سے پھیل جائیں گے، وہ پہاڑوں اور بلندیوں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے اور زمین پر چھا جائیں گے۔ جب وہ نکلیں گے تو دنیا بھر میں خوف اور تباہی مچا دیں گے، ان کی کثرت اتنی ہوگی کہ کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا، وہ کھیت کھا جائیں گے، دریا پی جائیں گے، جانور اور انسان سب ان کے ظلم سے تنگ آ جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان صرف اللہ سے دعا کر کے پناہ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جب یاجوج ماجوج زمین پر نکلیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لا چکے ہوں گے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، پھر اللہ ان پر ایک کیڑا مسلط کرے گا جو ان کی گردنوں میں لگے گا اور وہ سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے، زمین پر ان کی لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے اور بدبو پھیل جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں جیسی ہوں گی، وہ پرندے ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے، اس کے بعد بارش ہوگی جو زمین کو دھو کر پاک کر دے گی۔ نصیحت اور سبق: یاجوج ماجوج کا قصہ محض ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ ایک بڑی نصیحت ہے۔ نمبر 1، یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ نمبر 2، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اللہ کے حکم کے سامنے کچھ نہیں۔ نمبر 3، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور نیک اعمال میں لگ جانا چاہیے۔ سب سے بڑی پناہ اللہ کی ہے، کوئی دیوار یا طاقت اس وقت کام نہیں آئے گی۔ اے سامعین، یہ تھا یاجوج ماجوج کا قصہ جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جب وہ نکلیں گے تو دنیا فساد سے بھر جائے گی، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دے گا۔ اس واقعے کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ جگانا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔